میسر موجود ہے، عمران خان صاحب کے وکیل ہیں خالد یوسف چودھری صاحب موجود ہیں۔ نورین خان صاحبہ کے ملاقات کے وجہ سے آپ نے درخواست دائر کر رکھی ہے، کیا اس کی تفصیلات ہے؟ آج کیا کیس کی سماعت ہوئی؟ دیکھیں، ایک تو خان صاحب کی ملاقات جو ہمشیرہ ہیں ان کی ایک اس کی پٹیشن تھی، اور دوسری خان صاحب کے میڈیکل کے لیے تھی کہ ریگولر بنیادوں پہ ڈاکٹر سے میڈیکل چیک اپ کروایا جائے۔ تو سب سے پہلے میڈیکل کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں کہ وہ ہماری اس میں صدا یہ ہے کہ خان صاحب کا جو میڈیکل ہے وہ 15 دن کے وقفے سے ریگولر بنیاد پہ ہونا چاہیے، اور مہینے میں 2 بار ہونا چاہیے، اور ان کے ذاتی معالجین جو ہیں جو گزشتہ 20 سال سے ان کو دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر عاصم یوسف ہیں، ڈاکٹر فیصل سلطان ہیں، ڈاکٹر سمینہ نیازی، اور ایک ENT اسپیشلسٹ جسے ڈاکٹر عاصم ریکمینڈ کریں، تو ان سے چیک اپ ہونا چاہیے۔ تو اس پہ آج کل بھی سماعت ہوئی تھی اور آج بھی سماعت ہوئی ہے، اور عدالت نے آج جیسے ہی سپرنٹینڈنٹ جیل پیش ہوئے ہیں اور جو جیل حکام کے کونسل پیش ہوئے ہیں، تو عدالت نے ان کے اوپر برہمی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ذاتی معالجین اگر چیک کرتے ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ کو کیا اس میں ایشو ہے۔ اور جو انہوں نے کہا جی کہ جیل کے ڈاکٹر دن میں 3 بار چیک اپ کرتے ہیں اور 15 تاریخ کو چیک اپ کیا، تو اس پہ بھی عدالت کا بڑا سخت رویہ تھا۔ انہوں نے کہا آپ کا رویہ تسلی بخش نہیں ہے، اور انہوں نے بڑے سخت اس پہ آبزرویشن دی ہے اور سختی سے کہا ہے، اور اس پہ آج فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سے جو خان صاحب کے جو ذاتی معالجین ہیں وہ ریگولر بنیادوں پہ ان کا چیک اپ کیا کریں گے۔ خالد صاحب یہ بتائیں، کل بھی ان کی بہن ڈیالہ گئی، اس میں یہ تھا کہ کل جو نورین نیازی صاحبہ ہیں وہ کل ملاقات کے لیے گئیں، چونکہ وہ فیملی ڈے تھا تو وہ ملاقات کے لیے وہاں گئی ہیں، جیسے ایز پریکٹس میں ہر منگل والے دن وہ جاتی ہیں، اور وہ کل بھی گئی ہیں۔ اور اس حوالے سے آج پھر ہم نے یہاں CM دائر کر دی تھی، ایک درخواست دائر کی ہوئی تھی، اس پہ ابھی سماعت ہوئی ہے، اور اس پہ وزارت داخلہ کو بھی اور جو جیل حکام ہیں ان کو نوٹس طلب کر کے جاری کر کے کل کے لیے بلا لیا گیا ہے، اور اس پہ عدالت نے ریمارکس بھی دیے ہیں کہ کسی نہ کسی کی ملاقات تو ہونی چاہیے۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں جو اب آئینی بینچز جو بننے جا رہے ہیں، تو کیا اس سے عدالتیں مضبوط ہوں گی؟ بطور وکیل اگر میں یہ بات کہوں ایز اے قانون دان، تو یہ جو آئینی ترمیم کی گئی ہے، یہ آئینی ترمیم نہیں، یہ غیر آئینی ترمیم، آئین کے اندر غیر آئینی ترمیم کی گئی ہے، اور بنیادی طور پہ جو عدلیہ کی آزادی ہے وہ اس سے سلب ہو گئی ہے، اور وہ اب ایگزیکٹو کے کنٹرول میں آ گئی ہے، پرائم منسٹر کے کنٹرول میں سارا معاملہ چلا گیا ہے۔ اب پرائم منسٹر PM ہاؤس کے اندر بیٹھ کے سپریم کورٹ کو ریگولیٹ کرے گا، اس کو چلائے گا۔ تو یہ آئینی ترمیم ہے، اور آئینی ترمیم کے نتیجے میں جو کانسٹیٹیوشن بینچ بن رہے ہیں یہ سارے غیر آئینی، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ جو پہلے جس طرح تھا ایک عدلیہ کافی حد تک بہت امور کے اندر آزادانہ طور پہ چل رہی تھی، تو اس غیر آئینی ترمیم کو نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اس کو پاس کروایا جانا چاہیے۔